پہلے یہ ویڈیو دیکھیے، بعد میں بات کرتے ہیں. تمہیں ہدایت چاہیے، یہ ہدایت ہے. تمہیں مدد چاہیے، یہ مدد ہے. توجہ ہے؟ یہ صدائے حال ہے انسان کامل کی. انسان کامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ضمناً اس بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ نماز کتنی بڑی حقیقت ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے وجود میں، اپنے نفس میں، اپنے ذہن میں، اپنے ظاہر اور اپنے باطن سے کو اتنا بلند کرتا ہے کہ اس کی کیفیت ذات مصطفیٰ کے قریب ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ ہے. اور اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الصلاۃ معراج لکل تقی. نماز تو ہر متقی کی معراج ہے. ایک متقی کی معراج یہ ہے کہ اس کی صدائے حال مصطفیٰ بن جائے. جو آرزو دل مبارک مصطفیٰ کی ہے وہ ہمارے آپ کے دل کی آرزو ہو جائے. جو ان کی چاہت ہے وہ ہماری چاہت ہے. جو ان کی خواہش ہے وہ ہماری خواہش ہو. جو ان کی محبتیں ہیں وہ ہماری محبتیں ہوں. جو ان کی نفرتیں ہیں وہ ہماری نفرتیں. اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو یہ انسان کی معراج ہے. یہ کہاں پیدا ہوگی؟ سورہ مبارکہ حمد. خود یہ سورہ مبارکہ حمد جو کچھ اس میں ہے وہ کل قرآن میں، اور جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ مبارکہ حمد میں. اب بات یہاں تک آ گئی تو ایک بات پہلے ہی دن عرض کر دوں، اور اگر آج ہی شب میری وفات ہو جائے انشاءاللہ اور اس کے بعد کچھ بھی بیان نہ کر سکوں تو میں سمجھوں گا کہ میں نے حق ادا کر دیا. یہ سورہ مبارکہ حمد جو ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اب ہمارے اور آپ کے لیے اس کا جوہر کیا ہے؟ سورہ مبارکہ حمد پڑھنے پہ اتنی تاکید کیوں ہے؟ ایک مسلمان کے لیے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ چکا، جو کلمہ محمد رسول اللہ کہہ چکا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ نماز میں بھی تعداد رکعات 17 رکعتیں حضر میں اور 11 رکعتیں سفر میں، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کم سے کم 1 مرتبہ. ہر رکعت میں سورہ حمد، یا تیسری اور چوتھی رکعتوں میں جو وہ ذکر ہے وہ اپنی جگہ، وہ بھی سورہ حمد کے بدل کے طور. اس قدر تاکید سورہ حمد پر. پوری زندگی ہر روز 5 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ حمد. اور سورہ حمد میں اصل جوہر یہ ہے کہ جب ہم نے توحید کو قبول کر لیا اور نبوت کو قبول کر لیا تو سب سے بڑی حقیقت امامت ہے. اہدنا الصراط المستقیم صحیح امام تک پہنچنے کی دعا ہے. صحیح امام سے مراد کیا ہے؟ امام معصوم. امام معصوم کس اعتبار سے؟ جس پر اللہ کی نعمتیں ہوں اور جو کبھی گمراہ نہ ہوا ہو. معصوم اسی کو تو کہتے ہیں، کسی اور کو تو نہیں کہتے. توجہ ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو کبھی گمراہ نہ ہوئے ہوں، کبھی بھٹکے نہ ہوں، کبھی ان پر اللہ کا غضب نہ ہوا ہو. اس کے معنی ہے سادہ سی اگر خلاصہ نگاری کریں تو اس کے معنی ہے کہ پروردگار ہمیں معصوم اماموں کے راستے پر چلا. یہ دعا کہ ہمیں معصوم اماموں کے راستے پر چلا، یہ جوہر نماز ہے. جوہر نماز ہے. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ تعویل کی منزل تک پہنچ گیا. واقعاً یہ ظاہر آیات سے یہ ہے. افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے چہرے پہ آنکھیں ہیں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر کچھ نظر نہیں آتا. آنکھیں ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر نظر نہیں آتا. یہ سامنے کی عبارت ہے، یہ کوئی بہت پوشیدہ حقیقت نہیں ہے کہ اندر سے ہم کوئی ابھی باطنی معانی بیان کر رہے ہیں اور تعویل کے مرحلے تک پہنچ رہے ہیں. نہیں، یہ تو ظاہر الفاظ ہیں. اب یہاں تک بات تو پہنچی تھی ترجمے کے اعتبار سے
کہ سورہ مبارک حمد خود معلوم ہوتا ہے نا کل کا کل کہ یہ دعا ہے، دعا کسی انسان کامل کی دعا ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنے الفاظ میں اسے انسانوں کے لازمی نصاب میں داخل کر دیا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے.